السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک رسول تھے جنہیں شمالی عراق کے ایک شہر نینوا میں بھیجا گیا تھا جس کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بظاہر ایک عام آدمی تھے جو نینوا کے ہم وطنوں میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ نینوا کا عروج والا شہر طویل عرصے سے اللہ کے پیغام کو بھول چکا تھا اور بت پرستی اور گناہوں سے بڑا شہر بن گیا تھا۔ اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان پیدا ہونے والے ایک شخص حضرت یونس علیہ السلام کو ایک رسول بنا کر بھیجیں تاکہ وہ اپنے راستے یعنی روشنی کے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً اپنے رب کی خواہش کو پورے کرنے کے لیے نکلے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی، لیکن نینوا کے لوگوں نے یونس کو رد کر دیا جس طرح بہت سی قوموں نے ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کو رد کیا تھا۔ یونس علیہ السلام کو حوصلہ نہیں ملا، وہ انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا رہا اور انہیں اللہ کے خوفناک غضب کی یاد دلاتا رہا جو عاد، سمود اور قوم نوح پر نازل ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد کئی برسوں سے ان دیوتاؤں کی پرستش کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی لا علمی اور سخت الفاظ کے باوجود آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ ہونے دو وہ لوگ ہنسے اور یونس کو بتایا کہ وہ اس کی خالی دھمکیوں سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مایوسی ہوئی، اس نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اس نے نینوا شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس امید پر کہ کوئی ایسی جماعت مل جائے جو اسے قبول کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ نینوا کا پرسکون آسمان جلد ہی غصے سے سرخ ہو گیا جو اللہ کے غضب کو تھوکنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے خوف سے بھرے دلوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے اوپر آسمان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ انہیں جلد ہی یونس کا اللہ کے عذاب کی تنبیہ یاد آ گئی اور وہ عاد، سمود اور قوم نوح کی مصیبت سے ڈر گئے۔ نئے ایمان کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے معافی اور رحمت کی بھیک مانگنے لگے۔ سچی توبہ کے اس مظاہرے سے متاثر ہو کر اللہ تعالی نے اپنا عذاب اٹھا لیا، اپنی رعایا کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ جیسے ہی آسمان صاف ہوا، لوگوں نے اپنے پیارے نبی یونس کی باحفاظت واپسی کے لیے دعا کی تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے پر چلا سکیں۔ اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا سے نکلے تھے، ایک چھوٹے سے مسافر بردار بحری جہاز میں اس نیت سے سوار ہوئے تھے کہ وہ اپنی قوم سے زیادہ دور سفر کریں۔ جہاز دن کے وقت پرسکون پانیوں سے گزرتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی، ایک طوفان نے جہاز کو وحشیانہ طریقے سے ہلا کر رکھ دیا۔ جہاز کا عملہ اور مسافر اپنی جانوں کے لیے خوف زدہ ہونے لگے کیونکہ سمندر کا پانی آہستہ آہستہ ڈیک میں بھرنے لگا اور جہاز کو آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ جیسے ہی طوفان رات بھر جاری رہا، جہاز کے کپتان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ سامان اور دیگر تمام اضافی بوجھ کو باہر پھینک دے تاکہ جہاز کا بوجھ ہلکا ہو۔
جیسا کہ ہدایت کی گئی عملے نے جہاز کا اضافی بوجھ باہر پھینک دیا، لیکن جہاز ڈوبتا چلا گیا کیونکہ یہ ابھی بھی بہت بھاری تھا۔ کیپٹن کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اگر وہ اپنے عملے اور مسافروں کی جان بچانا چاہتا تھا تو اسے ایک آدمی کی جان قربان کرنی پڑی، جیسا کہ اس زمانے میں مردوں میں ایک عام رواج تھا۔ کپتان نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ قربانی کے لیے مسافر کا انتخاب کیا جائے۔ قرعہ اندازی کی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام چنا گیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام ایک نوجوان، نیک، ایماندار اور بابرکت آدمی تھا، اس لیے انہوں نے اسے نکالنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ قرعہ اندازی ڈالنے پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا اور یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ مردوں نے یونس علیہ السلام کو پھینکنے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم یونس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں، وہ کشتی پر ہماری برکت ہے، وہ بہترین آدمی ہے جو ہمارے پاس کشتی پر ہے، ہم اس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تیسری بار قرعہ ڈالا اور یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ ظاہر ہوا۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی رضامندی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے جہاز سے باہر سمندر کے بیچ میں اندھیری غضبناک لہروں میں چھلانگ لگا دی، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا۔ سمندر کی سب سے بڑی وہیل نے یونس علیہ السلام کو پانی سے ٹکراتے ہی نگل لیا۔ یونس علیہ السلام جو بے ہوش تھا بیدار ہوا تو اپنے آپ کو اندھیرے میں لپٹا ہوا پایا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی قبر میں ہے، لیکن جیسے ہی اس کے حواس بیدار ہوئے تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنی قبر میں نہیں بلکہ ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ وہیل کے پیٹ کی گہرائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، میں تجھے ایسی جگہ سجدہ کر رہا ہوں جہاں سے پہلے کسی نے تجھے سجدہ نہیں کیا، مچھلی کے پیٹ میں۔ پھر اس نے اللہ کو پکارتے ہوئے کہا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، تسبیح ہو آپ، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ گہرے سمندر کی مخلوق نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں سنی اور وہیل مچھلی کے گرد جمع ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کے جشن میں شامل ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کی توبہ سے اللہ رحمان بہت متاثر ہوا۔ اس نے وہیل کو حکم دیا کہ وہ اپنے رسول کو تھوک دے۔ قریب ترین ساحل وہیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور قریب ترین ساحل پر تیر کر یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ وہیل کے پیٹ میں تیزاب کی وجہ سے یونس علیہ السلام کا جسم سوجن تھا، اسے سورج اور ہوا سے کوئی حفاظت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایک درخت اگانے کا حکم دیا تاکہ اسے کھانا اور سایہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور بتایا کہ اگر اس کی مخلصانہ دعا نہ ہوتی تو یونس علیہ السلام قیامت تک وہیل مچھلی کے پیٹ میں رہیں گے۔ جب یونس علیہ السلام مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے واپس نینوا کا سفر کیا۔ اپنے آبائی شہر پہنچ کر یونس علیہ السلام حیران رہ گئے۔ نینوا کی پوری آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور ان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ یونس واحد پیغمبر تھے جن کی پوری امت نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، کیا کوئی بستی ایسی تھی جو عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی اور اس وقت اس کے ایمان نے اسے عذاب سے بچا لیا؟ جواب کوئی نہیں ہے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانے دیا۔
امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے. شکریہ.